بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بزرگوں دوستو، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو، جب ہی ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم یہاں تک پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے دوستو، فرمایا یہ کلمہ یہاں تک اس پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ نیت ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے۔ یہ اصل شرط ہے میرے دوستو، اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، آپ کے اوپر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ اب میرے دوستو، فرمایا اللہ والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر جب آئیں گے، آسمان سے اتریں گے، تو میرے دوستو فرمایا وہ نبی کی حیثیت سے نہیں اتریں گے، بلکہ حضور علیہ السلام کی امتی بن کے دنیا کے اندر اتریں گے اور دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، ان کے طریقے پہ نہیں چلیں گے۔ دوستو فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اس کے اوپر زندگی گزاریں گے، نکاح بھی کریں گے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا ان کا انتقال بھی ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بازو جو جگہ خالی ہے، فرمایا مسجد نبی کے اندر، اس کے اندر ان کو میرے دوستوں دفنائیں گے، آج بھی وہ جگہ سیف ہے۔ تو میرے دوستوں فرمایا اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 ایسے کذاب پیدا ہوں گے جو نبی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو میرے دوستو فرمایا حضور علیہ السلام جب زندہ تھے، ان کے زمانے کے اندر بھی لوگ یہ آ کر کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اللہ کے نبی ہے۔ تو میرے دوستوں صحابہ اکرام نے ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا، جنگ ہوئی، جدال ہوا میرے دوستو۔ فرمایا پھر اس کے بعد میں خلفائے راشدین کا دور جانے کے بعد فرمایا لوگوں حکومتیں جب آئی، خلافت کا زمانہ جو آیا، ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص نے کہا کہ میں حضرت نوح ہوں۔ تو میرے دوستو فرمایا جب سولی پہ لٹکا دیا گیا تو اس نے کہا کہ تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے تو نوح ہے؟ فرمایا 950 سال وہ دنیا کے اندر نبوت کا کام کر کے چلے گئے، اب 50 سال کے لیے میں دین کی محنت کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو سولی پر لٹکا دو۔ جب اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تو میرے دوستوں سامنے سے ایک شخص جا رہا تھا، اس نے کہا کہ اے نوح تمہارا کشتی کہاں چلی گئی؟ فرمایا تم تو آ کے لکڑی پہ لٹک گئے۔ تو میرے دوستوں ہر زمانے کے اندر، حالیہ کے بھی اندر میرے دوستوں، ہمارے پڑوس ملک کے اندر ایک عورت نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ تو میرے دوستو ایسے ایک نہیں، دو نہیں، ایسے 30 پیدا ہوں گے۔ اور میرے دوستو ہمارا کلمہ جبھی جو ہے نا مکمل ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم کر لے، آخری نبی تسلیم کر لے۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میری مثال اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے، کسی نے ایک گھر بنایا، ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا، فرمایا سارے لوگ گھر کو چکر لگاتے، وہ اینٹ کی جگہ کو دیکھتے، کہتے کہ اگر اس کے اندر ایک اینٹ لگ جاتی تو فرمایا یہ پورا مکمل ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک اینٹ میں ہوں، فرمایا اللہ نے میرے اوپر نبوت ختم کر دی۔ اور میرے دوستوں اللہ کے نبی نے خود فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر ہمارا ایمان جب بھی مکمل ہوتا ہے جب ہم ہمارے نبی علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم کر لے۔ میرے دوستو فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے اندر ہے، اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، اگر کوئی آدمی آ کے اس کے سامنے یہ کہے تیرا معجزہ کیا ہے، تو میرے دوستو اسے چاہیے کہ کلمہ پڑھ لے، اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر تیرا یقین برابر نہیں ہوا، فرمایا تو کلمہ پڑھ لے۔ میرے دوستو فرمایا اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، آپ کے اوپر نبوت ختم کر دی گئی ہے قیامت تک کے لیے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا میرے دوستو ہمارے نبی کا ذکر، اللہ نے محمد کا ذکر قرآن کریم کے اندر 4 مرتبہ کیا ہے اور احمد کا ذکر میرے دوستو 1 مرتبہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو ہمارے نبی علیہ السلام کو محمد کا نام اللہ نے 4 جگہ لیا ہے، ایک جگہ حضور کو احمد کر کے پکارا ہے۔ تو میرے دوستو 5 ایسے ملیں گے آپ کو قرآن کریم کے اندر۔ میرے دوستو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرزا قادیانی آیا، آ کے کہنے لگا کہ میں نبی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میرے کو غلام نکال دو، احمد رکھ دو۔ فرمایا غلام نکال دو، احمد رکھ دو، میں نبی بن جاؤں گا، نبی ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
عطا کو نکال دو، اللہ ہو جائیں گا۔ جب میں اللہ بن گیا تو میں تجھے نبی نہیں بنایا، تو کہاں سے نبی بنا؟ تو کہاں سے نبی بنا؟ میرے دوستو، آج یہ غیروں کی ایک چال ہے، غیروں کی ایک محنت ہے، یہودی اور نصارہ کی یہ فکریں ہیں، مسلمانوں کو ایمان سے ہٹایا جائے۔ میرے دوستو، ہے ایک ہمارے پاس ایمان، اگر وہ کلمہ ہماری زندگی سے نکل گیا، وہ کلمہ میرے دوستو ہمارے دلوں سے نکل گیا، وہ کلمے کا یقین ہمارے دلوں سے چلے گیا، تو پھر ہمارے پاس، ہمارے اللہ کے پاس ہم کیا لے کے جائیں گے؟ کیا لے کے جائیں گے؟ اس لیے میرے دوستو، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہے، اور وہ بھی آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اگر جو میرے دوستو نبوت کا دعویٰ کرے، حضور نے فرمایا وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو میرے دوستو آخری دم تک ایمان پر رہنا، ایمان پر زندگی گزارنا، ایمان پر موت عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔